اس نے پوری کائنات بنائی اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ انآرگنائزڈ نہیں ہے. ایوری ہیز اٹس پرپس. زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، اور ان سب کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سب سے بہترین بنایا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ کو اس نے بہترین بنایا تو اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا پرپس ہے جو آپ کو خود تلاش کرنا ہے. ایسا کیا ہے جو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں جس کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ نمائش. اگر کوئی رچ ہوا کرتا تھا تو گھر کا جو فرنٹ ہے، ماتھا ہے، اس سے نہیں لگتا تھا کہ یہ فیملی رچ ہے. اب جب گھر کی چار دیواری میں داخل ہو جاتے تھے تو آپ کو پتا چلتا تھا یہ لوگ رچ ہیں. اب الٹ ہو گیا ہے. ہمارے ماتھے جو ہیں گھروں کے، لگتا ہے کہ بہت رچ فیملی ہے. اندر جائیں تو آپ کو وہی 3 نسلوں سے پرانا غلام بیٹھا نظر آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی محنت، اپنے ویژن اور مستقل مزاجی سے اپنی پہچان خود بنائی. یہ نہ صرف اپنے شعبہ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کے لیے ایک عملی مثال بھی ہیں. انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو کون سی منزل ہے جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. ان کے سفر میں جتنے بھی چیلنجز آئے انہوں نے بہت حوصلہ سے ان کو فیس کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیٹرن بنا دیا کہ اگر آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر چلیں اور آپ مسلسل کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں گے. اپنے مزاج میں بہت انکساری رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی درویشانہ ان کا انداز ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان چغتائی صاحب. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. کچھ سوالات ہیں، یہ ہمارا چھوٹا سا پوڈ کاسٹ ہے، بالکل بھی وہ فارمل نہیں ہوگا. تعلیم کہاں سے حاصل کی، یہ کہاں سے کیا، وہ کہاں سے کیا. بہت ہی کویسچنس جو ہیں ہمارے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی کامیابی کا سفر شروع کیسے ہوا اور ابتدائی دنوں میں آپ کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، جو پہلی بات یہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو کامیابی ایک جو ٹرم ہے، یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں جو ڈیفینیشن رائج ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، میں تو اس سے ہی متفق نہیں ہوں. میرے نزدیک ایک بڑا گھر، بڑی گاڑی، بینک بیلنس، بڑی خوبصورت سی جگہ کے اوپر کوٹھی، وہ کامیابی نہیں ہے. اور نہ یہ کامیابی کا جو پیمانہ ہے میں اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہوں. اگر میرا بچہ مچھلی پکڑنا چاہتا ہے نا اور وہ اس میں خوش ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی کامیابی ہے. میرا بچہ پینٹنگ کرنا چاہتا ہے تو پینٹنگ کر رہا ہے. میری بیٹی موویز دیکھنا چاہ رہی ہے، موویز دیکھ کے خوش ہو رہی ہے، تو آئی تھنک سو اس کا ٹائم اچھا گزر رہا ہے. کہ کل آپ کو معلوم نہیں کہ آپ ہو یا نہیں ہو، آپ الائیو ہو یا نہیں ہو، اس دنیا میں ہو یا نہیں ہو. آج آپ کا اچھا گزر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کامیاب ہو. آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار پا رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں آپ کامیاب. اور میں ان تمام لوگوں کو کامیاب نہیں سمجھتا جو ایک اچھی کوٹھی بنانے کے لیے، بڑا گھر بنانے کے لیے، بڑی گاڑی لینے کے لیے آج اپنا سیکریفائس کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، اپنی صحت پہ توجہ کوئی نہیں، اپنے آپ پہ کوئی توجہ نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ سارے ناکام ہیں. تو آپ کے خیال میں ایک عام انسان کو غیر معمولی بنانے والی ایسی کون سی خوبی ہے جو اس کا ہونا بہت ضروری ہے؟ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے. دیکھیے، کسی ایک مسلمان کو یا کسی ایک مطلب جو چیز سب سے زیادہ ممتاز کرتی ہے وہ کلمہ ہے مسلمان کو، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب اگر آپ اس کو دیکھیے، اس کے اندر اور جو اقبال فرماتے ہیں خودی کے اندر، یہ ایک ہی چیز ہے. تو کوئی الہ نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی تمہارا باس نہیں. آپ اس دنیا کے اندر اس کے نائب ہو، اس کے نائب ہو، اور آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے آئے ہو کہ میں کون ہوں. اور آپ کوئی سپرمیسی نہیں ہے، کوئی سپر ہیومن نہیں ہے، کوئی آپ کا باس نہیں ہے، کوئی سپر، آپ سے اوپر کچھ نہیں ہے. آپ دنیا میں آپ اور اوپر وہ خدا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ ایسے سوچتے ہو تو زندگی کے اندر یہ جو حقیقت کے اندر جو میں سمجھتا ہوں
ہم کلمہ پڑھتے ہیں بہت سے مسلمان, بٹ آئی ریئلی ڈونٹ بلیو کہ وہ سب لوگ واقعی وہ جو لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے, شاید مجھے بھی اللہ بہتر سمجھنے کی توفیق دے, لیکن میں یہی سمجھاؤں کہ آپ اس دنیا کے اندر اس کے نائب ہو, اور جب آپ اس کے نائب ہو تو پھر باقی ساری چیزیں تو معنی نہیں رکھتی. آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی فیصلہ کیا ہو جس نے آپ کی زندگی بدل کے رکھ دی, وہ کیا ہے؟ دیکھیے, ہم روز سینکڑوں فیصلے کرتے ہیں, اور میں بھی روز فیصلے کرتا ہوں, اور بہت سے فیصلے اس میں سے غلط کرتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. بس آپ کسی ایک فیصلے کے اوپر زندگی کو بدلنے کی کوشش مت کریں. کسی ایک فیصلے کے اوپر زندگی کو بدلنے کی کوشش مت کریں. لوگ اکثر بولتے ہیں آپ نے ایک فیصلہ کیا اور میری زندگی بدل گئی. آئی ڈونٹ نو سچ پیپل. لیکن آپ روز فیصلے کریں, روز غلطیاں کریں, روز ان سے سیکھیں, اور روز اپنے آپ کو بلڈ کریں. دس از واٹ وی آر ہیومنس. ہم لوگوں نے سب سے پہلے آگ لگانا سیکھی, آگ لگانے سے بہت سے لوگ جلے بھی, لیکن انسان آگے بڑھتا رہا نا. تو ہمیں روز فیصلہ کرنا ہے کہ روز آج کا دن کیسے بہتر کرنا ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے آج کی بیسس پر ہونا چاہیے. اور یہی میں باقی لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یار کل بھی پلان مت کرو, بس آج پلان کرو. اور میں شاید ایک دن سے زیادہ پلان نہیں کرتا ہے, میں کر ہی نہیں سکتا شاید. بہت زبردست. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی نظم و ضبط کو کیسے Oh my God, I'm very unorganized, and this is one thing جس کا مجھے ہمیشہ ریگریٹ رہتا ہے. I'm a kind of right, مطلب میرا جو رائٹ سائڈ آف برین ہے that is more active and dominant. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ڈسپلن دینا چاہتے ہیں, جو نماز ہمیں سکھاتی ہے, اور جو کی فیکٹر ہے کسی بھی شخص میں کی کامیابی کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو میرا ڈسپلنڈ نہ ہونا ہے یہ کی فیکٹر ہے میری بہت ساری ناکامیوں کا. جتنی بھی میں نے آج ناکامیاں سمیٹی ہیں اپنی زندگی میں, اس کے اندر یہ کی فیکٹر ہے کہ میں ڈسپلنڈ نہیں ہوں. اور میرے لیے that's very hard for me to make myself disciplined. اگر آپ اپنے ماضی کے خود کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی پھر؟ ماضی تو دیکھیے, میں ماضی کے بارے میں نہیں سوچتا, میں فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتا, میں آج کے بارے میں سوچتا ہوں. دیکھیے اگین نماز ہے نا, آپ کو 5 وقت نماز اسی وقت روز اسی ترتیب میں ادا کرنی ہے. ہر روز نماز کی کوئی ترتیب نہیں بدلتی, کوئی وقت نہیں بدلتا, کوئی اس کے الفاظ نہیں بدلتے. تو دس از وٹ اللہ ہمیں ٹیچ کرنا چاہتا ہے ہر روز, کہ آپ نے اس ترتیب سے اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو ترتیب دینا ہے. تو دیکھیے یہ ہم نے کل نہیں, آج کو صرف ٹھیک کرنا ہے, اور آج بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. اگر آپ نے پچھلی ساری زندگی خراب کر دی کوئی بات نہیں, آپ آج سے ڈسپلنڈ ہو جاؤ, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن کوئی ایک ایسی نصیحت جو آپ سے کوئی شخص اگر ابھی سن لے تو وہ وہیں پر رک جائے, کیونکہ ماضی کے میں جب ہم جھانکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ میری غلطی جو میں نے کی تھی وہ کوئی اور نہ کرے. تو آپ اس پوزیشن پر ماضی میں جھانکنا چھوڑ دیں, جھانکنا چھوڑ دیں, فیوچر میں رہنا چھوڑ دیں, ماضی میں حال میں رہیں بس. آپ ابھی کے اس لمحہ موجود کے اندر آپ انجوائے کریں جو اللہ آپ کو دے, جو اس نے دے دیا ہے آپ کو, آپ کی فیملی, آپ کو وقت, آپ کو خوشی, آپ کی صحت, صرف لمحہ موجود میں رہیں. دیٹس واٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو لمحہ موجود میں ہی رہنا چاہیے. کیا چیز ہے جو آپ کی سوچ کو اتنا مضبوط اور مثبت بنا کر رکھتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مضبوط ہے اور مثبت ہے, آئی ڈونٹ نو. میں نے کبھی اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا, بس ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں ہر شخص, دیکھیے ہر شخص یونیک ہے. آپ کو کوئی ایک شخص, مطلب
کی انگلیاں نہیں ملتی نا، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، تو 70 بلین نیورون کیسے مل سکتے ہیں؟ میرے بچے اسکول نہیں جاتے، لیکن ایک چیز جب بھی میں اپنے بچوں کو اکثر رات کو، اب تو شاید تھوڑا کم ہو چکا ہے، بڑے ہو گئے ہیں، سٹوری سنا کے سوتا تھا. میں نے سٹوری سنانا ہوتی تھی، انہوں نے مجھے سٹوری سنانا ہوتی تھی، خود ہی ہم سٹوریز کریٹ کرتے تھے. تو اس سٹوری کے اندر، یا ویسے میں انہیں ایک بات ہمیشہ ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ دا آل مائٹی، جس نے پوری کائنات بنائی اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ نا آرگنائزڈ نہیں ہے، ایوری تھنگ ہیز اٹس پرپس، زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، اور ان سب کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سب سے بہترین بنایا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ کو اس نے بہترین بنایا تو اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا پرپس ہے جو آپ کو خود تلاش کرنا ہے. تو میں بس انہیں یہ کہہ کے سوتا ہوں کہ بیٹا آپ جب آج سونے لگے ہو تو یہ سوچتے ہوئے سونا کہ اس گریٹر آلمائٹی نے آپ کو کیوں بنایا اور کیوں دنیا میں بھیجا. ایسا کیا ہے جو اس وقت آپ کو نظر آتا ہے ہمارے معاشرے میں جس کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ نمائش، جس سے سختی سے اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند فرماتے ہیں، اور یہ شدت کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور بڑی ہی شدت سے بڑھ رہی ہے. بڑی گاڑی، اس سے بڑی گاڑی، بڑا گھر، اس سے بڑا گھر. مطلب یہ ولاگرز جو ہیں وہ شو آف کر رہے ہیں بڑی گاڑیوں کی، اپنی بیگمات کے، اپنے گھروں کی. دیکھیے یہ آپ کا ڈیپ ڈاؤن آپ کا جو انفیریٹی کمپلیکس ہے، آپ پوری سوسائٹی ہم نے اس کے اندر مبتلا کر دی. ہمارے بڑے بزرگ ایسے نہیں تھے، بڑے سادے سے لوگ ہوا کرتے تھے. اگر کوئی رچ ہوا کرتا تھا تو گھر کا جو فرنٹ ہے، ماتھا ہے، اس سے نہیں لگتا تھا کہ یہ فیملی رچ ہے. اب جب گھر کی چار دیواری میں داخل ہو جاتے تھے تو آپ کو پتا چلتا تھا یہ لوگ رچ ہیں. اب الٹ ہو گیا ہے، ہمارے ماتھے جو ہیں گھروں کے، لگتا ہے کہ بہت رچ فیملی ہے، اندر جائیں تو آپ کو وہی 3 نسلوں سے پرانا غلام بیٹھا نظر آئے گا. تو ان سائڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اسٹرانگ ہونی چاہیے، نہ کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو کمزور لوگ ہیں ان بیچاروں کو شاید مجبوری ہوتی ہے، انہیں کہیں پر کمی رہ چکی ہوتی زندگی میں شاید، آئی ڈونٹ نو، اور شاید 150 سال کی گوروں کی غلامی ہے جو ہمارے باؤ اجداد نے ذلالت دیکھی اس غلامی کی، اس کی وجہ ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن ہماری جو شدید ترین بدقسمتی پورے ملک کی زیادہ تر الا ماشاء اللہ ہم لوگ دکھلاوے میں پڑ چکے ہیں. یہ ایک چیز ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت سی پرابلمس ختم ہو جائیں گی. آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے بچے اسکول نہیں جاتے، تو یہ جو ایک ڈفرینٹ آپ کا اوپینین ہے، پرسپیکٹیو ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہوا باقی جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں ان پر؟ دیکھیں مجھے باقیوں سے کیا لینا ہے. میری بہن کیا سوچتی ہے، میری وائف کی بہن کیا، یا اس کا خاندان کیا سوچتا ہے، ایون میرے ماں باپ کیا سوچتے ہیں. مجھے میرا رب میری اولاد کو جو ہے مجھے اس کا رسپانسبل بناتا ہے، باپ کو، ماں کو بھی نہیں. تو ان کی زندگی کا فیصلہ میں نے کرنا ہے. تو مجھے یہ کنسرن ہونا چاہیے میری اولاد کیا چاہتی ہے، دیٹس اٹ. تو میں ان کے بارے میں کنسرن رہتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز ان کے ساتھ شیئر کر دوں. اور اگر کبھی ہارڈ ٹائم آئے زندگی میں جو آتا ہے تو اس کے لیے فزیکلی اور مینٹلی پریپیئرڈ ہوں. دس از ون تھنگ جو میں نے دینا چاہتا ہوں کہ وہ فزیکلی فٹ ہوں. گیم لازمی کریں، وہ روز کھیلیں اور روز کھیل کے میدان میں جائیں اور روز ہارنا سیکھیں. ہم اپنے بچوں کو صرف جیتنا سکھاتے ہیں، میں اپنے بچوں کو ہارنا سکھانا چاہتا ہوں. روز ہاریں، روز سپورٹس میں جائیں، روز سپورٹس گراؤنڈ میں جائیں، روز کھیلیں، اینڈ روز لرن کریں زندگی میں کہ یار آج میں ہارا ہوں، اور ہار کو بھی سیلیبریٹ کریں. اور کسی دن جیت بھی جائیں گے تو دیٹس پارٹ آف لائف، وننگ بھی ایز ویل. جب آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ڈگری جو ہے ہمیں اس معیار پر یا زندگی کے اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی، تب کیا ریئیکشن تھا لوگوں کا؟
गालियाँ पड़ी थी जैसे पड़ती हैं, बहुत सारी गालियाँ पड़ी थी, अभी भी पड़ती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गालियाँ नहीं पड़ती मुझे और आज़ाद को। तो मैं तो अपनी डिग्री छोड़ के आ गया था यूनिवर्सिटी से। कौन सी डिग्री? मैं BS कंप्यूटर साइंसेस कर रहा था। तो मैंने जब बड़ी मुश्किल से, मतलब अर्ली एज के अंदर 94 के अंदर, मैंने देखा यार ये सारे बेकार सब्जेक्ट्स हैं, 30 साल पुरानी मुझे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, ये असेंबली पढ़ा रहे हैं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस। तो खैर उन्होंने डिग्री मुझे दे दी, आई डोंट नो क्यों डिग्री दे दी, तो मैं तो छोड़ के आ गया था। आई एम स्पीचलेस। ये करेज है, और मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा करेज है जिसका आपने वो किया, और मैं समझती हूँ कि जो यही करेज होता है जो आपको लीडर बनाता है, ताकि आप बाकी लोगों के लिए एक रास्ता जो है हमवार कर सकें। देखिए अगेन मुझे नहीं पता बाकियों के लिए क्या रास्ता इस्तवार करना नहीं करना। मैं तो आई एम वेरी सेल्फिश गाय। मैं तो अपने लिए आसानी करना चाह रहा हूँ। मैं किसी को अपने स्टार्टअप्स करना चाह रहा हूँ, और लोगों को पढ़ाता भी हूँ। तो मुझे मालूम है कि जब मेरा अपना नॉलेज आउटडेटेड होने वाला होता है तो मैं लोगों को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, तो अपने आप मेरा नॉलेज जो है अपडेटेड हो जाता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आप ना, ये जो हमें सिखाया गया वो नेक बनने का और सोसाइटी को अच्छा करने का, मेरा ख्याल है कि आप बस अपने आप को ठीक कर लो तो बस सब ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स दूसरे को बोलता है कि यार तू ठीक हो जा, लेकिन वो खुद ठीक नहीं होना चाहता है। अगर इंडिविजुअली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, दैट्स गुड। तो आज के जो नौजवान हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने मकसद को लेकर अगर परेशान हैं तो क्या करें? अगेन देखिए, फिर सवाल वही है कि व्हाट्स देयर पर्पस। मतलब दैट्स वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन कि उनका मकसद क्या है। आप कैसे उनका मकसद क्या है वो उन्हें जानना है ना। हम लोग, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बात की, कि हम लोग अपना मकसद अपने बच्चों पे थोप देते हैं, जो मैं नहीं चाहता। मेरे अपने चैलेंजेस थे। मेरे सपोज अब्बा क्लर्क थे, 28 साल मुल्क से बाहर रहे, तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैंने कुछ भी हो जाए मैं इस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, वट एवर इज़ द केस, मैं ये मुल्क नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा और यहीं पर रहते हुए अपने लिए रास्ता तलाश करूंगा। तो मेरा मकसद ये था, जिसमें मैं कामयाब हो गया। अब मेरी औलाद का आगे से क्या मकसद है ये उन्हें जानना है, और हर इंसान का अपना मकसद है, मैं ये समझता हूँ, और उसके लिए उसी को सवाल करना है अपने आप से। किसी से मकसद अब मांगे मत, ना मेरे से, ना डॉक्टर साहब से, ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। तो मकसद तो आपको खुद ढूंढना है। ऊपर वो है, नीचे आप हो, तो ये आपको देखना है कि आपके अंदर अल्लाह ने वो कौन सा यूनिक न्यूरॉन डाला है जिससे आपको अपना मकसद मिल जाए। बहुत खूब कहा आपने। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान चुगताई साहब, और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इनसे जितनी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि एक मुनफरिद शख्सियत होना जो है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं समझती हूँ कि अगर आप अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दें तो ये सलाहियत ही है जो आपको आगे लेकर जा सकती है। और मेरा ख्याल है कि आपका कनेक्शन अल्लाह ताला से इतना मजबूत है कि आपने जहाँ जहाँ जब जो मांगा अल्लाह ने आपको नवाजा, और आप जैसी शख्सियत, आप जैसे लोग हमारे लिए आसान। I don't know, this is my connection or my parents prayers, I don't know। देखिए ये no, it's complicated। कि मेरी माँ का सब्र है, मेरे बाप की तहज्जुद है जो उसने कभी नहीं छोड़ी, मेरी नानी का सारी उम्र कुरान पढ़ना है, मेरी दादी की इस्तकामत है, मेरे दादा का सब्र है, उनकी हम्बलनेस है। आई डोंट नो कि किसकी नेकी है। देखिए खूबसूरती है ना आपकी, आप किसी खूबसूरत ख़ानदान में देखेंगे तो वो खूबसूरती उस पूरे ख़ानदान के DNA में नज़र आएगी। तो अगर खूबसूरती DNA के अंदर कई नस्लों तक चल सकती है तो नेकी क्यों नहीं चल सकती? तो मेरे दादा की नेकी है, मेरे परदादा की नेकी है, उन्होंने कोई नेक काम किया। आप ये देखिए ना, सुल्तान, हम शेर शाह सूरी को सब याद करते हैं,
جن کا نام فرید تھا. تو ان کے باپ کے کمانڈر، جو ان کا جب باپ ایک سرحدی کمانڈر تھا، تو اس نے ایک ہرنی کو چھوڑا، جو ہرنی اپنے بچہ، جو اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ تھا، تو اس ہرنی کو ذبح کر کے کھانے کی بجائے اس نے چھوڑ دیا. اور اس ہرنی نے شیر شاہ سوری کے باپ کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے گھر میں پھر شیر شاہ سوری پیدا ہوا. تو اس میں شیر شاہ سوری کا کیا کمال ہے؟ ناصر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک درویشانہ ان کے اندر جو ہے نا ان کی طبیعت ہے، اور میں اس وقت جب ان سے گفتگو کر رہی ہوں، یقین کریں مجھے ایک عجیب سی خوشی بھی ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے. عثمان بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اس سے مستفید ہوں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.